زمین نے حکم دیا کہ نوح ان کو توڑ ڈالو۔ اب چونکہ امر ربی تھا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان تمام چیزوں کو، اشیاء کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ لیکن دل میں تھوڑی سی خفگی آئی کہ میں نے اتنی محنت کی اور میری محنت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا نوح، مٹی بھی میں نے بنائی، پانی بھی میں نے بنایا، تجھے ان اشیاء کو بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتلایا اور تجھے بھی میں نے بنایا، اور پھر تو نے بد دعا کی تو تیری بد دعا کو میں نے قبول کر کے سے تیری ساری قوم کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اب میرے کہنے پر تو نے ان اشیاء کو توڑا اور دل میں خفگی لا رہا ہے، تو کیا جن کے لیے تو نے بد دعا کی تھی وہ میرے بندے نہیں تھے؟ میں نے بھی تو انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا نا، کیونکہ انسان کو ماں کے رحم میں کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اور رب العالمین نے فرمایا فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں۔ فرمایا کہ اب ان کو غرق کرتے ہوئے میرا دل نہیں دکھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کافر کو بھی جب عذاب دیتے ہیں تو اللہ خوشی سے نہیں دیتے، اللہ بھی خفگی سے دیتے ہیں، صرف ایک قانون قدرت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، میرے بندے میرے عذاب سے کیا ہو جائیں؟ بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بار بار یہ مواقع نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک موقع کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان یہ رضا ان سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پھواڑ۔ جس طرح گرمیوں کے موسم میں رات کو پھواڑ برستی ہے، شبنم، تو زمین تر و تازہ ہوتی ہے اس سے، اسی طرح ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سے اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر ان کا ایمان تر و تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا رمضان یا یہ تو رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی ہے سخت گرم قسم کا پتھر، ایسا گرم پتھر کہ جس کے پاس سے بھی اگر کوئی چیز، کوئی پرندہ گزر جائے تو وہ اس کی تپش سے جل کر خاک ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم ایسی گرم عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس روزے کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے اس روزے دار کے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینوں کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی والا۔ اب پہلا عشرہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہے نا، جو اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت سے فائدہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں، بخشش کرواتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا شروع ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام استغفار کا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ،
دعا تمام عبادات کا مغز، نچوڑ اور کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ دنیا میں جس طرح انقلاب کے باقی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ دعا بھی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں محمد عربی کو پیدا فرما دیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن عشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما کر عمر ابن خطاب کو مشرف بہ اسلام کر دیا۔ میرے دوستو پھر دنیا میں کیا آیا؟ اسلامی انقلاب آیا۔ یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے ساتھ لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے بطور فخر کے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے ان کی طلب کو قبول کر لیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا رب العالمین نے بتا دیجئے میرے ان بندوں کو ادعونی، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ میرے دوستو ہر جگہ ہر حال میں پکار کو سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے اللہ دعا کو سنتے بھی ہیں اور اپنے بندے کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کیا ہمارے رب ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں؟ اگر قریب ہیں تو پھر ہم اپنے رب کو آہستہ پکاریں، اور اگر دور ہیں تو بلند آواز سے پکاریں۔ رب العالمین کے طرف سے وحی نازل ہوئی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔